اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر۔ انا، یہ کلمہ انا پلس نون الف نا سے مل کر بنا ہے۔ انا کے معنی بے شک اور نا ہم نے۔ آتینا، آتا یوتی عطاءً، آتا یوتی کہتے ہیں عطا کرنا، دینا، اردو میں بھی استعمال کرتے۔ عطا کیا نا ہم نے، ایک نون الف نا شروع میں آ گیا، ایک نون الف نا بعد میں آ گیا، قریب قریب دو کلمات ہم شکل آ گئے، تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہیں گے بے شک ہمیں نے عطا کیا، کا آخر پہ لگا ہے، مخاطب کی علامت ہے، تو اس کاف سے مراد تو ایک مذکر، آتینا کا، اے نبی محترم ہم نے آپ کو عطا کی الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کا کلمہ اس سے مراد ہوتا ہے بہت ہی زیادہ، کوئی بہت زیادہ نعمتیں عطا کرتی۔ اور حدیث میں حوض کوثر کا بھی تذکرہ آتا ہے، جس سے محمد رسول اللہ لوگوں کو پانی پلائیں گے جب لوگ العطش العطش پکار رہے ہوں گے، اور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں ہی وہاں پر حوض پر پہنچوں گا۔ اور یاد رہے کہ جن لوگوں کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے پچھلی سورہ میں، یتیموں کو دھکے دینے والے اور دکھلاوے کی نمازیں پڑھنے والے، اصل میں قیامت سے انکار کرنے والے تھے نا، وہ یہاں پہ نہیں پہنچ سکیں گے چاہے کلمہ زور زور سے انہوں نے پڑھا ہو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر فصل لربک وانحر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ فصلی، فا پس صلی فعل امر ہے، صلی یصلی صلاۃً، لیکن یہ آخری حرف کے اوپر فصلی، نماز پڑھیے، لربک، لام کے لیے، ربک اپنے رب کی، کاف مخاطب کی علامت، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور یہ الف جو شروع میں لگا یہ امر کے لیے ہے۔ نہرا ینہرو نہرن، نہرا تو ذبح کر، نہرا اس نے ذبح کیا، ینہرو وہ ذبح کرتا ہے یا کرے گا، لیکن یہ فعل امر ہے، الف شروع میں امر کے لیے لگ گیا، تو ذبح کر، تو قربانی کر۔ تو نبی محترم یہ مکے والے آپ کو بہت تکلیفیں دیتے ہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، ہم نے حوض کوثر آپ کو عطا کر دیا، آپ کو معراج کروائی ہے اور وہ حوض بھی دکھا دیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے اور نوافل شکرانے کے ادا کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر ان بے شک، شان آکا، یہ کلمہ شین، نون اور حمزہ سے نکلتا ہے۔ شان آ یشنا او شنان، ان شان آکا، اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو بغض اور عداوت رکھتا ہے، دل کے اندر کوئی بیر رکھتا ہے، ایسے شخص کو شان کہتے ہیں۔ ان شان آکا، جو تمہارا دشمن ہے، جو اے نبی آپ سے بغض رکھتا ہے، جو آپ کو کہتا ہے کہ ابو القاسم کا بیٹا
فوت ہو گیا ہے، اب ابتر ہو گئے ہیں، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں انا شانئک، یہ جو تم سے بغض رکھتا ہے نا ابو لہب، ہوا وہ ہے الابتر، ابتر کہتے ہیں باترا یبترو بطرن، بے اولاد ہو جانا، دوسروں سے کٹ جانا۔ تو ان کا خیال یہ تھا مشرکین مکہ کا اور ابو لہب کا کہ نئی اس دعوت کی وجہ سے سارے لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، لوگوں سے کٹ گیا ہے، اور اس کی اولاد بھی مر گئی، اب تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ انا شانئک هو الابتر، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ انا بے شک، شانیہ دشمن، وہ جو بغض رکھتا ہے، ہوا وہ ہے الابتر، وہ ہے جڑ کٹا، اس کی آگے نسل نہیں چلے گی، اس کا نام نہیں چلے گا۔ اور آج دیکھیے کائنات میں کون سی جگہ ہے محمد رسول اللہ کا جب نام نہیں ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام